السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے نئے سال کی مبارکباد تمام دوستوں کو، تمام چاہنے والوں کو، اور تمام پاکستانیوں کو، اور تمام عالم اسلام کو۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاکستان کی خیر کرے، کیونکہ ہر انسان کو اپنا دیکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے۔ لیکن ہم کسی کو یہ بھی نہیں چاہیں گے ایز اے مسلمان کہ کسی اور کو پرابلم ہو۔ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کرے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بھی اللہ تعالیٰ از غیب سے مدد فرمائے۔ لیکن میں اس پر یہی کہتا ہوں کہ دیکھو، قرآن کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو قومیں اپنی خود تقدیر نہیں بدلتی تو ان کی اللہ ان کی نہیں سنے گا۔ یہ ایک رول ہے نیچر کا کہ وہ جب پیدا کر دیا، اس نے سب کچھ دے دیا، یہاں پہ ہر چیز دے دی، تو اس کے بعد اس سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ منقطع اس طریقے سے ہو کہ آپ کی عمر کے حساب سے، جب آپ نے دوبارہ واپس جانا، ہم سب نے، میں نے بھی جانا واپس، تو پھر حساب ہوگا۔ وہ پوچھیں گے کہ بھائی میں نے تم بھیجا تھا اور تم نے کیا کیا۔ تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ فلسطین آزاد ہو جائے اور ہم دعاؤں سے تو کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ خود کوئی سالڈ چیز نہیں۔ اس کے لیے دیکھیں، اب جہاد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ دوستی ہیں، مطلب لابی بنانی پڑتی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو، اب مثال کے طور پر میں بات کدھر لے جاؤں گا کہ فلسطین میں جو انہوں نے جو اٹیک کیا تھا حماس والوں نے، جو کسی کو اٹیک کرتے ہیں اتنے بڑے ملک کو، مطلب اسرائیل کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، اس کے پیچھے اصل بڑا ملک ہے امریکہ۔ تو بھائی آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو لڑ سکیں؟ مسلمانوں کی طاقت ہے کدھر؟ پہلے یہ تو بتائیں مجھے آپ۔ مسلمان کی طاقت زیرو ہے اس وقت۔ کیوں زیرو ہے؟ اس لیے کہ یہ منافقین بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اس کے اندر۔ اس سے زیادہ میں تعریف نہیں کر رہا، لیکن اس سے اچھے تو خدا کی قسم کھا کہتا ہوں انگریز ہیں، جو کچھ تو بہتر اللہ پہ یقین بھی رکھتے ہیں، اللہ پہ مسلمان بھی یقین رکھتے ہوں گے یقیناً، لیکن کچھ ہیلپ بھی کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں آپ جائیں، آپ کو فراڈ ہی فراڈ ملے گا، ہر جگہ فراڈ ملے گا۔ تو یہ مسلمان ہوتے ہوئے آپ سوچیں نا ذرا، کس طرح وہ ہوگا پھر امن؟ جب تک کہ آپ بنیادی چیز اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، اپنی اللہ کو صحیح معنوں میں آپ تربیت کریں اپنے آپ کی، یہ نہیں کریں۔ معاشرہ تو خود بخود ہی بن جاتا ہے جب آپ اپنے آپ۔ ہماری ریزنگ بہت سخت قسم کی ریزنگ ہوئی تھی، ہماری والدہ اور والد نے کی تھی، گھر سے شروع ہوتی ہے ریزنگ۔ تو میں یہ صرف کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، اب سیاست دانوں کا جو رول ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو جیسے الیکشن ہوتے ہیں نا، نزدیک آتے ہیں، ان کے اپنے نمائندے ہوتے ہیں، ان کا سب کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے کامن۔ وہ نعرے لگواتے ہیں، وہ کہیں گے ہم اس دفعہ چانس دو، ہم تمہیں اس دفعہ بڑا بہترین کریں گے، جو ہم سے غلطی ہو گئی اب نہیں ہوگی۔ بھائی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کی باتوں میں جھانسے میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو اس لیے اللہ سے تو خیر دعا مانگنی چاہیے، لیکن میری تو درخواست بھی یہی ہے اور سجیشن بھی یہی ہے کہ کم از کم آپ کا ضمیر صحیح ہو، کہ ضمیر جو آپ کا کہہ رہا ہے کہ بھائی فلانا اے، مثال کے طور پر مسٹر اے جو ہے بہت ہی نیک انسان ہے اور انہوں نے علاقے میں کام بھی کروایا ان کی، تو آپ ان کو ووٹ دیں اگر وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ یعنی جماعت کو مت دیکھیں، جماعت کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میں آ رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کے متعلق، عمران خان صاحب کی یہ تو تعریف آپ کریں گے نا کہ انہوں نے اپنے ایسٹ صحیح ڈکلیئر کیے، کہ ان کے اب 31 کروڑ ہو چکے ہیں 3 سال کے اندر بڑھ کر، تو سمجھ لیجیے کتنی پرسنٹیج بڑھی۔ تو میرا تو بھائی ذاتی خیال یہ ہے کہ 31 کروڑ میں، اور میرے جو یوتھیا بھائی ہیں وہ ضرور اس کو ریکمنڈ کریں گے کہ 5 کروڑ اس کو اجازت دے دو کہ وہ اپنے پاس رکھ لے، اور 26 کروڑ جو ہے نا عوام کو بانٹ دے۔ 5 کروڑ میں ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا، اس کو 2 گھر بھی ہیں بڑے زبردست قسم کے، اور 5 کروڑ بہت ہیں گزارا لوگوں کے پاس۔ تو اگر 1 کروڑ بھی آپ دے دو نا ایک فیملی کو، تو وہ خوشی خوشی رہ لیں گے۔ کھانا پینا ہی تو پاکستان میں تو نہ کوئی ٹیکس دیتا نہ کچھ کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی دیکھا دیکھی آپ دوسروں سے بھی وہ کر سکتے ہیں کہ بھائی نواز شریف بھی دے اس طرح پیسے، آپ اس طریقے سے دیکھیں زرداری کے پیسے بھی نکلوائیں۔ لیکن کون نکلوائے گا؟ جو پاور میں ہے۔ وہی کہتے ہیں نا کہ وہ تو بلی جو ہے وہ تو بہت طاقتور ہو گئی ہے، اس پہ تو وہ جھپٹا مار دیتی ہے، تو کوئی آدمی اس پہ ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا، بول بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے صحافی، تو جنرل فیض کی بات ہو رہی تھی کہ بھائی وہ تو آئے نہیں، انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا آرڈرز کو۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ یہ خدا نہ کرے کوئی باغیانہ باتیں نہیں ہیں، یہ محبت والی باتیں ہیں، اگر آپ ان کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔
چلو ہمارے فوجی بھائی ہیں، ہمارے جنرل ہیں، ہم ان کو کوئی خدا نہ کرے کوئی آپ اس پہ نہ ڈرا کریں کہ بھائی سزا ہی دیں گے. اگر کوئی بلاتا ہے نا کورٹ تو آپ اس کی عزت کریں. اگر آپ عزت کریں گے نا تو دوسرے بھی عزت کریں گے، جو نیچے والے ہیں نا وہ بھی کریں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے کہ ہاں بھائی چلو کورٹ کچھ نہ کرے آپ کے خلاف. لیکن آپ ان کو یہ بتائیں صاحب میں آج نہیں آ سکتا، میں پرسوں آؤں گا. تو یہ جو نہیں آنا نا تو یہ فرعون کی وہ ہے نشانی. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میری مرضی، میں آؤں یا نہیں آؤں. تو اس میں ظاہر ہے پھر اس کے ساتھی بھی فیور کرتے ہیں اس کے. لیکن میرا اچھے بھی لوگ ہیں. خیر میرا کہنا مقصد یہ کہ میرا تو اس سے تعلق ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں صرف پاکستانی کیسے سے بات کر رہا ہوں کہ فوج کے اندر اچھے انسان بھی ہیں. ہمارے جو عام انسان ہیں نا پاکستانی، اور ان کے جو ہیں وہ بہت فاصلے جو ہے نا بڑھ گئے، بہت زیادہ فاصلے عوام کے. کیونکہ عوام کے بغیر آپ لڑ نہیں سکتے کہیں، عوام کی حمایت کے بغیر. عواموں کو تو بیچاروں کو لارا لپا ہی دیا جا رہا ہے. ہر ایک آدمی آتا ہے کہ یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اور وہ بیچارے جھانسے میں آ جاتے ہیں. مجھے تو ان کی حالت دیکھ کے ترس آتا ہے، یقین مانے. یہ کب ہوگا صحیح؟ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہوگا. یعنی میں آج جو ہے نا اللہ کرے 2024 بہت اچھا سال گزرے. لیکن دیکھ لیں آپ پچھلے سال امید تھی نا کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، کہاں ہوئے؟ سال تو گزر گیا، 2024 آ گیا، الیکشن نہیں آئے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے، یہ وہ نہیں کہہ رہا. اس لیے کہ انسان کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. جب ہوائیں چلتی ہیں نا تو آپ کو موسم کا اندازہ ہو جاتا ہے. ابھی اندازہ میرا ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ جو آزاد نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں تو یہ کچھ باعث لگ رہا ہے. ویسے نیوٹرل ہو کے بات کریں کہ ایک جماعت کے آپ سارے ہی ریجیکٹ کرتے ہیں. مطلب کیا انہوں نے، مطلب کوئی بات بھی تو ہو ایسی کہ کس کو ہاتھ لگا دیا، کس کو کیا کیا. مطلب سیریسلی اگر کہا جائے تو بھائی میں تو پہلے بتا رہا ہوں 71 کے اندر ایک انہوں نے ٹرائل کیا تھا. یحییٰ خان نے بہت اچھا کام کیا تھا، یہ کام کہ الیکشن بالکل فیئر کروایا تھا، جس سے بھٹو صاحب بھی آئے تھے اور شیخ مجید بھی. اگر اقتدار دے دیتے تو معاملہ صحیح ہو جاتا. بھائی تھوڑی دیر وہ غلطیاں کرتے لیکن مانیٹر صحیح طریقے سے کرتے، ماشاء اللہ تو آپ کبھی بھی لگا سکتے ہیں نا، تو وہ پھر صحیح ہو جاتے ہیں. باقی رہا اسٹیبلشمنٹ کا رول، وہ ہر ملک میں ہوتا ہے. یہ آپ نہیں سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ہی ہے، امریکہ کے اندر بھی ہوتا ہے. کینیڈی کو بھی پھائے لگا دیا تھا. تو یہ چھوڑ دیں آپ اس کو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک الیکشن دوبارہ ایک ایکسپیرینس کریں. اور یہ جو ہے نا ایک تو کورٹوں کی آپ کو حالت پتہ ہے نا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اگر وردی میں بھی جا رہا ہے نا آدمی تو وہ تو اس کو پاور ہے، لیکن بغیر وردی کے تو ایک عام انسان ہے نا، اس کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، تو ٹھلے تک ماریں گے. پاکستانی یہ حال ہے. خدا کسی بھی برا ٹائم نہ لائے. تو بھائی بہنوں فرعون والا حال نہ کرو. یہ تقریباً وہی حال ہو چکا ہے اگر آپ دیکھیں غور سے. مجھے یعنی آج 2024 مطلب یہاں کینیڈا کے اندر تقریباً رات کے 5-6 بجے ہیں شام کے. تو اب تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائیں گی ان کی تقریبات جو نئے سال کی. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے امانے ہر طرف. یعنی مطلب یہاں پر آپ 12 بجے بھی کوئی لڑکی چلی جائے نا، اپنے کام پہ جاتی ہیں عام طور سے 12-1-2 بجے واپس آتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. یقین مانے کوئی اس قدر مطلب پاکستان تو یہ ہے جو صحیح معنی میں اسلامی ریاست ہے. کیا بات کرتے ہیں، ہر مذہب کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے. یہ تھوڑی ہے کہ کوئی اب تو میں اور آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ لوگ باتیں بناتے ہیں طرح طرح کی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت 2024 کی آغاز کے اندر یقین مانیے مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستانی کی حالت بدلے گی. کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں نہیں بدلوں گا تمہاری حالت جب تک تم خود اپنی بدلو گے. یہ خدا نہ کرے کوئی میسیج نہیں ہے، یہ صرف ایک قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو. بچہ اگر نہیں پڑھے گا تو پاس نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنے بھی آپ اس کی دعاؤں میں پڑھ لے، ساری رات عبادت کرے، کچھ بھی کر لے، لیکن نہیں رول نیچر کا رول چینج نہیں ہوتا. نیچر کا رول نہیں چینج ہوتا. اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا، اگر نہیں جائے گا تو مر جائے گا. تو یہی پاکستان کی جو پاکستانیوں کی حالت ہے نا ملک، وہ بالکل ایسا مریض ہے کہ وہ تقریباً مرنے کے قریب ہے. اللہ نہ کرے وہ مر جائے. میرا صرف بتانے کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا پاکستان کے اندر آپ کو لیڈرشپ، اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور میں بتا دوں، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے. میری نظر میں یہ سب سے بڑا قصور جو ہے نا وہ اس کا ہے پولیٹیشنز کا. کیونکہ یہ ایک تو ہاتھ نہیں ملاتے آپس میں،
हालांकि हर एक परिंदे तक आपस में, आपने देखा होगा आसमान पे परिंदे एक जैसे होते हैं, चीलें होती हैं, कौवे होते हैं, सब अपने अपने ग्रुप में चलते हैं, उड़ते हैं। ये बात ही नहीं करते एक दूसरे से, नफरत करते हैं कि पैसा पैसा होता है ना, कि मैं पैसा खा लूं दूसरा ना खाए। भाई देखो, थोड़ा थोड़ा खा लो, सब खा लो, लेकिन अवाम का काम पहले करो। जो बच जाए उसमें खा लें आप, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अगर आप कीमतें सही रखवाएं तो किसको किसको एतराज हो सकता है। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये यानी गहराई में गिरता जा रहा है पाकिस्तान, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। हर साल नया आने वाला साल जो है ना, पिछले साल से बदतर होता चला जाता है। अब देख लीजिए, एक साल पिछला इमरान खान साहब चीखते रहे, एक इलेक्शन करा देते हैं, ये करते हैं मुजाहरे। हालांकि उनके पास जब ताकत नहीं होती ना, तो इंसान की स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है कि भाई आपके पास ताकत नहीं है, आप कहते हैं कि मैं, आप दिल में तो समझ रहे हैं कि मेरे सारे आदमी निकल आएंगे, लेकिन एक आदमी भी नहीं निकलता, कि जुलूस ऐलान कर देते हैं फिर चेंज कर देते हैं, तो उससे आपकी सुबकी होती है। और यही हुआ आपका कि आप टांग में गोली खाकर भी लंगड़ाते हुए जा रहे हैं। जब उसने पकड़ा आपको, क्या था, रेंजर्स वाले ने कमीज से पकड़ के उठाया, तो आप सीधे चलने लगे। तो ये चीज़ कोई अच्छाई थोड़ी है आपके लिए। बेशक आपकी तारीफ करते रहें कि एक ईमानदार से क्या लेना, आपके पास 31 करोड़ निकला है, आप अंदाजा करें 31 करोड़ कहाँ से आए। आप तो खैर ख्वाह है ना, आपकी जो पेशा है उसके अंदर लिखा है कि आप खैर ख्वाह हैं लोगों का। तो खैर ख्वाह जो होता है ना, वो बांट देता है। आप, मैं कह रहा हूँ, अभी यूथिया इस बात से जरूर इत्तेफाक करेंगे कि, और दूसरे लोग भी, कि 5 करोड़ ये अपने पास रख लें ऑफिशियली, और मैं भी इनको वोट दूंगा, और 26 करोड़ जो है ना वो अवाम को दे दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने जमा करा दें। 2 घर हैं यार, कमाल कर दिया, ट्रस्ट की जमीन है, क्या क्या कुछ नहीं उनके पास, लेकिन वो नहीं होती, उनकी हविस नहीं पूरी होती। ये नहीं कि इमरान खान ही बुरा है या इमरान खान ही अच्छा है, ये जितने सियासतदान हैं सब बकवास है। बिल्कुल मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं तो इसके हक में ही नहीं हूं इलेक्शन के। इसको, सिस्टम को चेंज करना चाहिए। हाफिज साहब को किसी भी तरीके से मिलजुल के, जो थिंक टैंक है ना, उनके साथ बैठ के सदारती निज़ाम लेके आना चाहिए, जिससे अयूब खान के ज़माने में होता था, कम वजीर और जनाब वाली एक पार्टी हुक्मरान। बस आपको ये फैसले करने पड़ेंगे, ये बता, वरना फिर यही हाल होता रहेगा, और एक दिन फिर टाइम फिश। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे और नेक तमन्नाओं के साथ नया साल शुरू हो रहा। मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करना चाहता। अपने तमाम इस्टेब्लिशमेंट को, पॉलिटिशियंस को, तमाम भाइयों को दिल की गहराइयों से नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। खुदा हाफिज़।